مقوقس کے دربار میں بھیجا شاہ مصر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام مبارک اپنا لیٹر دے کر، اس نے پڑھا، بے حرمتی نہیں کی، عزت سے رکھا اسے، اور عزت سے جواب بھی دیا۔ جو سفیر تھے حاتب بن ابی بلتہا گئے تھے ان کے پاس، ان سے کہا ہمارا اپنا ایک دین ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم سوچتے، لیکن ہم اسے نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ بڑا تاریخی جواب ہے۔ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تھوڑا بہت پڑھنا جانتے ہوں گے۔ یہ تربیت کا اثر تھا، اور تربیت میں کہیں ایسے کیمپ نہیں لگے تھے جس میں یہ چیزیں رٹائی گئی وہاں کیا کہنا۔ یہ قرآن کا مزاج تھا جسے انہوں نے سمجھا تھا۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے کنورژن کو کب کہہ رہے ہیں؟ ہم عیسائیت چھوڑنے کو کب کہہ رہے ہیں آپ سے؟ ہم حضرت عیسائی کی تعلیمات تو لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے دین ہی کو لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، جو ان کا یہ نہیں کہا آپ اسے چھوڑو اور اس کو لو۔ اب بعد کے رسول آ گئے ان کے، اب اسے چھوڑ دو اسے لے لو۔ کہا ہم کب تمہیں کنورٹ کرنے آئے، ہم تو وہی دین لائے نا جو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، تم سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی۔ یہ تھی حکمت، اور یہ تھا جو صحابہ نے کیا تھا، اور یہ ہے جو کچھ قرآن نے کہا تھا۔ تو قرآن نے گلوبلزم کی بات کی تھی، سب کو لے کر چلنے کی بات کی تھی، ہم نے سمیٹ لیا اپنے آپ کو سب سے الگ۔ اور کتنا سمیٹا؟ نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نہ قرآن نے کہا تھا۔ اتنا سمیٹا کہ زبانوں پر لڑنے لگے۔ اب ست پرکاش نام رکھا ہے تو ہندو ہے، نور الحق رکھا ہے تو مسلمان ہے، مانے دونوں کے ایک ہے، سیم مانے۔ ان کا یہ ہندو ہے یہ وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ ہندی میں ہے یہ نام، زبان تو بدلی ہے نا۔ اور جب اگر کبھی ترک اسلام قبول کر لیں تو پھر ترکی زبان میں کوئی نام ہوگا وہ بھی اسلامی ہے، اگر کبھی ایران اسلام قبول کر لے تو پھر فارسی میں جو نام ہوگا وہ بھی اسلامی ہے، اگر کبھی افغانستان اسلام قبول کر لے تب پشتو میں جو نام ہوگا وہ بھی اسلامی ہے۔ یہ کرائٹیریا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے نام نہیں بدلا تھا، سب وہی تھے جو کفر میں، سوائے ان کے جن کے نام کے معنی برے تھے۔ تو یہ سمیٹ کر تنگ نظریاں آ گئی۔ اسلام نے کہیں ایریا کلچر سے کہیں نہیں روکا۔ الگ الگ کلچر کے لوگ ہوں گے پوری دنیا کے اندر، سب ایک جیسا حلیہ نہیں بنا کے بیٹھیں گے، نہ سب ایک جیسے کپڑے پہنیں گے۔ اس میں کہیں کلچر آتا ہی نہیں تھا۔ اسلامی کلچر تو کچھ اور ہے، کیسے ملیں گے، کیسے کھانا کھائیں گے، کیا انداز میں، کیسے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر لوگوں کو ہوگا کہ اچھا یہ اسلام ہے۔ اسلامی کلچر میں یہ سب چیزیں یہ تھی نہیں جسے اب کلچر و تہذیب کہا جاتا ہے، ہم نے اسے بھی بنا لیا۔ یہ ہے اسلامی، اس سے ذرا الگ اٹھاؤں گا تو اس کی تم تخلیق کر رہے ہو۔ یہ سب تنگ نظریاں آتی چلے گی، سب سے الگ اپنے آپ کو، جب ہر ایک سے اپنے آپ کو کاٹ کر اپنا ٹکڑا بالکل الگ رکھیں گے اور کہیں گے یہ سچا ہے باقی سب جھوٹے ہیں اور اب ہم اسے تم میں لے کر جانا ہے، تو پھر سب مل کر آپ کے خلاف تو ایک ہو ہی جائیں گے چاہے آپس میں لڑتے ہوں۔ بات خالی سیاسی یا مصلحت کی نہیں ہے بلکہ اسلام کی ہے یا قرآن کی ہے، کہ قرآن کی جو وسعتیں ہیں، جو براڈ مائنڈڈنس ہے وہ لیا نہیں۔ زبانوں پر لڑنا، قرآن کی کیا تھی وسعت؟ اچھا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، پچھلی قوموں کو کہا جعل القرآن عزین، یہ ہم نے جو نازل کیا اس کو سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ارے اپنے اپنے قرآن ان ساری قوموں نے دھجیاں اڑا دی، ان کی سب کی کتابوں کو قرآن کا سورہ ہجر میں پچھلی کتابوں کو کہا ان لوگوں نے اپنے اپنے قرآن کے ٹکڑے کر ڈالے، دھجیاں اڑا دی۔ تو قرآن نے کی یہ اس کی وسعت ہے کہ اسے بھی قرآن کہا ہے، توریت کو بھی قرآن کہا، وید کو بھی قرآن کہا، انجیل کو بھی قرآن کہا۔ حضرت زرتشت اگر نبی تھے تو ان کی کتاب کو بھی قرآن کہا، لیکن کہا انہوں نے قرآن کی اپنے اپنے قرآنوں کی دھجیاں اڑا دی ان لوگوں نے۔ یہ خالی کیا یہی تھا کہ ہاں اپنی پڑھی جانے والی چیز کو، اپنی وہ چیز جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یہ تھا، یہ براڈ مائنڈڈنس اسلام کی۔ ناموں پر آتی ہے، عربی میں کریں گے، جیسے میں نے ابھی ناموں کی بات کی، یہ لوگوں کے ناموں سے اوپر اٹھ کر اللہ رب العزت کے نام۔ قرآن نے کہا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے دل چاہے پکار لینا۔ یہ کچھ نہیں، اس کا نام تو اللہ رکھا گیا تھا، کس نے رکھا؟ نعوذ باللہ، کوئی اللہ کے کوئی اوپر کوئی تھا جس نے رکھا؟ والدین تھے کوئی؟ یہ کہتے ہیں وہ پرسنل نام ہے، بڑی مشہور ہے یہ بات۔ یہ تو ذاتی نام، باقی صفاتی ہیں، یہ بھی صفاتی ہے۔ وہ اس سے بہت اوپر ہے کہ اس کا کوئی ذاتی نام ہو، اس سے وراء الورا ہے وہ جو جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکے وہ اللہ ہے۔
یہ بھی صفاتی نام ہے. کہا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اسماء حسنی ہو وہ سب اللہ کے نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں جتنے ہیں. اس بحث میں مت پڑھنا کہ ہمیں صرف اللہ کہنا ہے. اب اس پر بھی لے آتے ہیں کہ نہیں، کہنا عربی میں، کچھ اور بھی کہہ لو لیکن عربی والا لانا، کسی اور زبان کا مت لانا. وہ پھر ان کے مذہب کا ہو جائے گا. مان لیجیے آج اسلام قبول کر لے پورا ہندوستان، تو پھر ہندی بھاشا جو ہے اس کے جو نام پھر وہ بھی اسلامی ہو جائیں گے. ارے مانیتاؤں سے ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھنے سے ہوتا ہے، یا اس سے ہوتا ہے کہ ایک دن ایک بھاشا ہندو تھی دوسرے دن مسلمان ہو گئی؟ زبانیں سب اللہ کی دی ہوئی، اور اللہ نے تمام زبانوں میں اپنے کلام بھیجے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں رسول بھیجا، ہر بڑی نیشن کے اندر. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جہاں بھیجا پیغام بھیجا ان کی زبان میں. عرب میں آئے تھے تو عربی زبان میں بھیجا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تبھی تو سمجھ میں آئے گا لوگوں پر واضح کر سکیں. یہ وسعتیں اور کسی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ وسعتیں جو ہیں اس کو تنگیوں سے بدل دیا مسلمانوں نے. بہت چھوٹی چھوٹی سی بات میں یہ دین کے خلاف ہے، فلاں بات کہتے ہیں اس کی نظیر لائیے. ارے نظیر ہم لائیں؟ نظیر آپ اس کی لاؤ گے، یہ منع کیا تھا. اصول یہ نہیں ہے جو کہا تھا اس کے سوا سب ناجائز، اصول یہ ہے کہ جو جس سے روکا تھا اس کے سوا سب جائز. نظیر آپ لائیے کہ اس سے روکا تھا. پھر میں دوسری بات کو کہ نہیں، اللہ کے نام عربی میں ہو، یہ اس میں نہیں چلیں گے کسی اور بھاشا میں. ارے اس میں بھی بڑے ملتے جلتے ہیں. سنسکرت کا پہلا منتر جو رگ وید کا ہے، اگنی میلے، اگنی سب سے آگے والے وہ ایلے، یہ الہ سے بنا ہے. یا میں نہیں کہہ رہا اس سے بنا، میں کوئی دوسرے کہنے والے یہ کہہ دیں گے ایل سے یہاں پر الہ بن گیا. کچھ بھی کسی سے بناؤ لیکن یہ ایک ہی مادہ ہے. ادھر سنسکرت ہے ادھر عربی ہے. صرف یہی تھوڑی ہے بیچ میں بائبل، وہ الوہ کہتے ہیں خدا کو عبرانی زبان کے اندر، ایک ہی مادہ ہے. اسے چھوڑیے اگر یہ نہیں ہوتا، بھائی رحمان کا تو یہ مادہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے. اللہ کا صفاتی نام جو ہے وہ، اور دوسرے بہت سے، بصیر ہے، سمیع ہے، اس میں تو یہ مادہ نہیں. ساری اچھی صفات جو کی آخری انتہا وہ اللہ کا نام ہے. وہ صفات لوگوں کو اپنانا چاہیے. اس درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس درجے تک پہنچنے کوئی بات کرے شرک ہو جائے گا. ہاں کوشش کرو کتنا وہاں بڑھ سکتے ہو اتنے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اب یہ چاہے جس زبان میں، اس لیے کہ ہر زبان میں اللہ کا کلام ہے. اللہ نے تو نہیں تنگی کی کہ سب جگہ عربی میں بھیج دیتا ویسی کو، ہم نے تو بھیج دیا ساری دنیا کے لیے. یہ وہاں الگ الگ خطوں کے اندر ان کی سمجھنے والی زبان کے اندر بھیجا. اچھا اللہ کے نام پہ کر لیں، اس پہ آ جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کہ نہیں، عربی والی بات پہ میں کہہ رہا ہوں. محمد عربی نام ہے نا، دادا نے رکھا تھا عبد المطلب نے. اس سے پہلے کبھی یہ نام رکھا نہیں گیا تھا، پہلی بار رکھا گیا تھا. لوگوں نے کہا بھی یہ کیا تھا، عربی نام مانے جانتے تھے لوگ، یہ کیا نام رکھا کبھی؟ انہوں نے کہا مجھے یہ پسند ہے، میرے بیٹے کی بڑی تعریف ہوگی، ایسا ہے میرے بیٹے. تو ایسے محبت کرتے تھے. اسی وقت بھی والد تھے نہیں، والد کا پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا، تو انہوں نے نام رکھا تھا دادا نے. اب جب پچھلی کتابیں تھیں، جو پچھلی کتابیں تھیں جس میں بتایا کہ یہ آئیں گے رسول، جس پر تمہیں ایمان لانا ہوگا، ان کتابوں میں اللہ کو تو معلوم تھا محمد رکھا جائے گا. دادا کیا نام رکھیں گے اللہ کے علم میں تھا نا. تو اس میں بتا دیتے توریت میں کہ محمد آئیں گے، انہیں ماننا ہوگا. وید میں بھی بتا دیتے محمد نام کے آئیں گے، انہیں ماننا ہوگا. وید میں کہا نراشنس آئیں گے، توریت میں کہا پیراکلیٹ آئیں گے. ان کو اپنا محسوس ہو. یہ نام تو یعنی اسے ہم ذاتی نام کہہ رہے ہیں، اللہ کا تو ذاتی نہیں، صفاتی ہے. یہ نام تو ذاتی نام تھا، پرسنل نیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ نام بتا دیتے کہ اس نام کے آئیں گے. اتنا زیادہ اس کا اللہ نے لحاظ رکھا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ نہ ان کی زبان میں دیں گے، انہیں اپنا لگے. یہ نہیں کہ یہ وہ کسی اور کا ہے، کہیں کا ہے، دوسری قوموں کا ہے، یہ ہمارا نہیں. پہچانے بتا دی، بات کو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. لیکن نام دیا پیریکلائٹوس، نام دیا نراشنس، وہ آئیں گے، ان پر ایمان لائیں گے. ترجمہ اس کا ہوتا ہے محمد. یہ تنگی اسلام میں نہیں تھی. ہم چیزوں کو اپنی محدود کرتے گئے.